انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. اب یہ وہ آ رہی ہے محاربے کی آیت ہے. اگر اسلامی ریاست ہے اور اس میں کوئی گروہ ہے جو فتنہ و فساد مچا رہا ہے، کوئی دہشت گردی کر رہا ہے، خون ریزی کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، راہزنی کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، گینگ ریپ ہو رہے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. لیکن یہ اسلامی ریاست کی ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہوں. اصل میں سزائیں بھی جو ہیں وہ اسی معاشرے میں جس میں کہ باقی سارا اسلام کا نظام بھی قائم ہو. ورنہ نظام یہ ہو جھوٹی گواہیاں دینے والے موجود ہوں، ایمان فروش موجود ہوں، ججوں کو خریدا جا سکتا ہو اور اس میں یہ سخت قوانین بنا دیے جائیں، تو پھر اس سے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بجائے یہ کہ شریعت کو کوئی نیک نامی ملے، شریعت بدنام ہوتی ہے الٹی. تو پورا نظام جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لا جو ہے قانون وہ سسٹم کو سبسرو کرتا ہے. سسٹم صحیح ہو اب وہ قانون صحیح جو ہے اسے سپورٹ کرے گا اور اسے برقرار رکھے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. یقیناً بدلہ ان لوگوں کا کہ جو محاربہ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، یعنی اسلامی ریاست کو. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. اور زمین میں وہ فساد مچاتے پھرتے ہیں. أَن يُقَتَّلُوا. کہ انہیں قتل کیا جائے، بلکہ یقتلوا نہیں یقتلوا، ان کے ٹکڑے کیے جائیں. تقتیل، یقتلوا تقتیلا. اور یصلبوا، یا انہیں سولی چاہا جائے. اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹا جائے، ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک پاؤں کاٹ دیا جائے. اور ينفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا. یہ تو ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور آخرت میں ان کے لیے مزید بہت بڑا عذاب ہے.